نواز حکومت کی جانب سے 2018 میں بجلی بحران کے خاتمے کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کا دعویٰ، آج وزیر اعظم نے چشمہ نیوکلیر پلانٹ 3 کا افتتاح کر دیا۔ گو کہ یہ منصوبہ جو ہے اس طرح کے جو پلانٹ لگتے ہیں ان میں تقریباً 5 سے 7 سال لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز حکومت نے اس کا افتتاح نہیں کیا ہے۔ سوال ہم یہاں یہ اٹھائیں گے کہ ایٹمی بجلی گھر کی کیپٹل کاسٹ کتنی ہوگی، اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، اور اس کا بوجھ بھی کیا صارفین پر یعنی کنزیومر پر پڑے گا یا نہیں، اور یہ بھی کہ پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں اس میں بجلی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کی فراہمی کو وہ پورا کر سکے گا یا نہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے ایاز امیر، ڈاکٹر فاروق سلیم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ایٹمی پاور پلانٹ اور دوسرے جو بجلی گھر منصوبے ہوتے ہیں ذرا تھوڑا سا ڈفرینس اس کا کیا ہوتا ہے بتا دیجیے۔ دیکھیے شازیہ، ہمارے توانائی کے شعبے میں مسئلے دو ہیں، دو سب سے بڑے مسائل ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بجلی کی فراہمی، لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے، انف بجلی سسٹم میں جنریٹ نہیں ہو رہی، اور دوسرا ہے بجلی کی قیمت۔ اب یہاں پہ لگ رہا ہے 340 میگا واٹ کا ایک نیا پلانٹ۔ اس وقت حکومت کے جو اپنی فگرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیداواری صلاحیت ہے وہ 22,000 میگا واٹ کی آلریڈی ملک کے اندر موجود ہے۔ 340 اس میں آپ اضافہ کر لیں گے تو 1.5 آپ سمجھے کہ اضافہ ہو جائے گا، بہت چھوٹی سی اماؤنٹ ہے وہ، اس میں ایڈیشن ہو جائے گی۔ دوسرا ایشو جو ہے بجلی کی قیمت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجلی اگر آپ بنا رہے ہیں نیوکلیر پاور سے تو وہ کیپٹل کاسٹ کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، 5 سے 600% زیادہ پیسہ خرچنا پڑتا ہے آپ کو ایک نیوکلیر پاور پلانٹ بنانے میں، بمقابلہ اگر آپ تیل سے بنانے والا ایک بجلی گھر بنا رہے ہیں تو جو بجلی اس نیوکلیر پاور پلانٹ سے نکلے گی وہ بھی مہنگی ہوگی۔ تو ایک تو فراہمی کا معاملہ ہے کہ 1.5% اوپر یا نیچے ہو جائے گا، اور قیمت میرے خیال میں بہت زیادہ ہوگی نیوکلیر پلانٹ سے بجلی بنانے کی۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، جو پچھلے بجلی منصوبے کا افتتاح کیا جاتا ہے اور بڑی باتیں کی جاتی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا پیداواری صلاحیت 22,000 ہے، تو ان 22,000 میگا واٹ میں سے کچھ اگر ہم اس صلاحیت کو بروئے کار لیں تو ہم بہت حد تک بجلی جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں۔ کہاں ہے جی، 22 کا ہے نہیں، ہماری گرمیوں میں جو حشر ہوتا ہے، اب جو ہے کچھ دن سے لوڈ شیڈنگ کم تھی، اب پھر ہو گئی ہے، اور چھوٹے شہروں میں وہ ہے اکثر دن آتے ہیں کہ سارا دن کا مطلب ہے صبح سے لے کے دوپہر تک بجلی غائب رہتی ہے۔ تو پاور کرائسس پاکستان میں ہے۔ یہ جو دعوے ہیں ان کے ہماری اتنی کیپیسٹی ہے، یہ ہے 22,000 کیپیسٹی ہو تو پھر پرابلم کیا ہے؟ پھر سارا رونا دھونا یہ جو ہے پھر کیوں ہو؟ اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو ٹرانسمیشن کا ہے، لائن لاسز ہیں، بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، پر انرجی کرائسس پاکستان کو ہے۔ اب یہ جو نیوکلیر والا مسئلہ ہے، اس میں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس پہ ریلائی کرتے ہیں، بہت سارے جو ہیں یا چند ایک جو ہیں وہ اس سے دور ہٹ رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو جاپان میں وہ جو فوکوشیما ڈیزاسٹر ہوا تھا، تو کم از کم جرمنی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پاور پلانٹس بند کریں گے، اور انہوں نے نیوکلیر پاور جو ہے اس کو کئی سالوں سے فیز آؤٹ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن انگلستان میں ایک چائنا کا بہت بڑا پروجیکٹ وہ ہے نیوکلیر پاور پلانٹ کا، جو پتہ نہیں کتنے پرسنٹ جو برطانیہ کی گرڈ ہے اس میں وہ اضافہ کرے گا۔ وہ پروجیکٹ جو تھا پہلے کچھ مشکلات میں بھی آیا، چائنا نے پھر وہ چائنا نے پھر وہ لابی وہ کرتے رہے، لیکن پھر برطانوی حکومت وہ مان گئی اور وہ پروجیکٹ آگے جا رہا ہے۔ تو یہ بنیادی جو ہے فیصلہ تو ایک ملک اور معاشرے کو کرنا ہے کہ ہم نے نیوکلیر ذرائع سے توانائی لینی ہے یا نہیں لینی، کیونکہ ایک چیز ہے نیوکلیر پاور پلانٹ کی، آپ جب پروڈیوس کرتے ہیں جو اس کا ریڈیو ایکٹیو ویسٹ ہے، جو اس کا فضلہ ہے، وہ جو ہے آپ اسے کہاں لے کے جاتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا صرف کسی ملک کے سامنے درپیش مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اسے جو کرتے ہیں اور پھر وہ ڈینجر، اور صرف فوکوشیما میں بھی یہی ہوا تھا کہ وہ زہریلی گیس کا اخراج ہوا تھا اور اس کے بعد جو اس پلانٹ کو بند کر دیا گیا تھا، جو ڈائنامکس اس میں آئے تھے۔ دیکھیے وہ جاپان تو بڑے ایڈوانس ملک ہے، لیکن وہاں بھی ہو گیا، وہاں پہ اب نیوکلیر سکیئر ہے کہ ہم نے یہاں سے اس سے ہٹنا ہے، لیکن وہ اپنے پاور پلانٹس جو ہے بند نہیں کر رہے۔ لیکن
یہ ایک نیوکلیئر ویسٹ کا مسئلہ جو ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ پتہ نہیں کب تک وہ رہتا ہے، اور اسے ہزاروں سال اس کی ہاف لائف جو ہے بہت ہی لمبی ہے، اور وہ نیچے آپ کو دبانا پڑتا ہے۔ اب ہم جو ہے، ہم نے جو کنوپ جو پہلے بنا تھا کراچی کے پاس، وہ کینیڈا نے 1962-63 ایوب خان کی حکومت میں بنایا تھا، تو ہمارا یہ شکر ہے کہ ایسا بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہوا، لیکن چرنوبل روس میں ہو چکا ہے، لانگ آئلینڈ یو ایس میں ہو چکا ہے، 3 مائل آئلینڈ 3 مائل آئلینڈ جو ہے وہاں پہ ہو چکا ہے، فوکوشیما میں ہو چکا ہے، برطانیہ میں بھی ہو چکا ہے، برطانیہ میں ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک ملک اور قوم اور معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے، اب جیسے کراچی میں جو بن رہے ہیں اور بھی وہاں بن رہے ہیں کراچی کے پاس، وہ بالکل کراچی کے پاس ہے، ان کے بارے میں یہ ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ آپ شہر کے اتنا نزدیک کیوں کر رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ وہاں تھوڑا سا بھی ڈیزاسٹر ہوا تو کراچی تو ہے پھر وہ بالکل بے یارو مددگار اور ڈیفنس لیس ہوگا۔ تو اس بارے میں ہم نے، میرا خیال ہے، جو سوچ بچار کرنی چاہیے بطور قوم ہائیسٹ لیولز پہ، وہ نہیں کیا، بس ایک ہے بھیڑ چال چلی ہے کہ ہم نے اور پاور پلانٹس بنانے ہیں۔ ایسا میرے نزدیک اکنامک وائبلٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اس کی بجلی کس قیمت پہ پڑے گی۔ دیکھیے ہم نے کوٹ ادو وابڈا نے بنایا، حکومت کے دوران بنا، اس کا ہمیں 1 میگا واٹ جو ہے وہ $7 لاکھ کا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اوچ پاور بنا، وہ $1 ملین کا میگا واٹ پڑ رہا ہے۔ راؤش پاور بہت بڑا پلانٹ ہے، 1.2 ملین کا 1 میگا واٹ پڑ رہا ہے تیل سے بنانے والا۔ یہ چشمہ نیوکلیئر جو ہے یہ $3.5 ملین کا 1 میگا واٹ پڑ رہا ہے، یعنی کہ کوٹ ادو کے مقابلے میں 500% زیادہ، 5 گنا زیادہ اس کی قیمت ہوگی۔ اس کا پھر آپ نے قرضہ لینا ہے، اس کو آپ نے قرضہ اتارنا ہے، پھر اس قرضے کو آپ نے صارفین کے اوپر پاس کرنا ہے، تو بجلی بڑی مہنگی نکلے گی نیوکلیئر پاور سے۔ ایک اس میں ہے چیز کہ انڈیا جو ہے، ہندوستان، وہ بڑے پیمانے پہ نیوکلیئر پاور کی طرف جا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں ہماری جو تھنکنگ جو ہے، ہماری قومی سوچ جو ہے، اس سے متاثر نہ ہو کہ انڈیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، شاید یہ بھی ایک فیکٹر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ بات بتا رہے تھے، مطلب بجلی بھی مہنگی ہو سکتی ہے کیونکہ جو پے بیک ہے وہ کنزیومر کے اوپر پڑے گا، اور ہم نے بات کی کہ جس طرح یہ جو ایٹمی پاور پلانٹ بنتا ہے، اس جو پروسیجر ہوتا ہے، جو ڈائنامکس ہم نے دوسرے ممالک کا جو آپ لوگوں نے ذکر کیا، کیا ان چیزوں کو دیکھ کے یہ پلانٹ بنایا گیا؟ کیونکہ یہ پچھلے 5-7 سال سے یہ پلانٹ جو ہے وہ دیکھیے یہ سلسلہ جو چشمہ کا سلسلہ ہے شازیہ، یہ 1993 میں شروع ہوا تھا، چشمہ 1 جب لگا تھا، 7 سال لگے تھے اس کو بنانے میں، یعنی کہ اب 7 سال کی آپ کی انویسٹمنٹ، ایک تو ہے بہت مہنگا، اور 7 سال پھر آپ کا پیسہ وہاں پھنسا رہے گا، اور اس کے بعد جو آپ کے پر قرضہ چڑھ جائے گا اس کو آپ نے صارفین سے ہی وصول کرنا ہے نا، وہ اور کہیں سے تو وصول نہیں ہوگا۔ اب ہائیڈل کی کاسٹ جو حکومت پاکستان کی فگرز آ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں $2.15 کا 1 یونٹ پڑ رہا ہے۔ اگر گیس استعمال کر کے بجلی بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں $9 کا 1 یونٹ پڑ رہا ہے، اور تیل اگر استعمال کیا جاتا ہے تو $10.90۔ اب اگر آپ نیوکلیئر انرجی پہ جائیں گے تو وہ بھی لگ بھگ یہی کاسٹ آتی ہے فیول کی، اور اس کے علاوہ آپ نے 5 گنا زیادہ اس کا کیپٹل کاسٹ بھر دی، اور وہ ایونچولی تو صارفین نے یا ٹیکس پیئر دیں گے یا صارفین دیں گے۔ صرف بنیادی مسئلہ جو ہے نیوکلیئر پاور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بہت چیپ ہے، یہ بہت کلین ہے۔ دیکھیے یہ کول پاور اور باقی جو ہے، اس کے جو آپ کو جو انوائرمنٹل کاسٹ دینا پڑتا ہے، نیوکلیئر پاور کا آپ کو نہیں دینا پڑتا۔ آپ نے ویسٹ کا ابھی خود ہی ذکر کیا، جو نیوکلیئر ویسٹ آئے گی اس کو وہ انوائرمنٹل ایشو بن جاتا ہے، وہ ایک اور چیز ہے، پر یہ جو آپ ساہیوال میں کر رہے ہیں اس کا نتیجہ اور ہوگا۔ دونوں کے انوائرمنٹل کاسٹ ہیں لیکن فرق ہے، نہیں وہ اور نوعیت کا ہے۔ نیوکلیئر پاور سے آپ کو وہ جو ہے ایٹماسفیئر میں کاربن نہیں جاتا۔